نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. کسی زمانے کی بات ہے، دربار لگا ہوا تھا. مصائب، خواص اور عمرہ دربار میں موجود تھے. خلیفہ ہارون الرشید کو پیاس لگی. ٹھنڈا میٹھا پانی سونے کے کٹورے میں پیش کیا گیا. ہارون نے ہاتھ بڑھا کے کٹورا تھاما اور اس سے ہونٹوں سے لگانے کو ہی تھے کہ ایک عالم اپنی جگہ سے اٹھے. خلیفہ سے بولے، امیر محترم ذرا رک جائیے. پانی کا پیالہ منہ سے لگانے سے پہلے ہمیں ایک بات بتا دیجیے. اس وقت آپ کو پیاس نے تنگ کر رکھا ہے. اگر یہ پیالہ آپ کے ہاتھ سے چھین لیا جائے، آپ کے ہونٹ اس پیالے تک نہ پہنچ سکیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس پیالے پانی کی کیا قیمت ادا کریں گے، تو بتائیے آپ اس کی زیادہ سے زیادہ کیا قیمت دے سکیں گے. ہارون کو سخت پیاس لگی تھی. سوال سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے جو وقفہ آیا وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ تھا. اس نے فوراً جواب دیا، ہم اپنی آدھی سلطنت اس ایک پیالے پانی کی قیمت کے طور پہ نظر کر دیں گے. وقت کا یہ عالم دوبارہ مخاطب ہوا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا پیشاب رک جائے، کسی طرح کھل نہ سکے اور آپ سے اس کے کھلنے کی قیمت مانگی جائے، ہارون نے جلدی سے جواب دیا، تو بھی ہم اپنی آدھی سلطنت اس کے عوض دے دیں گے. وہ عالم مسکرائے، ہارون رشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بولے، اے عظیم سلطنت کے بادشاہ، کیا ایسی سلطنت جو ایک پیالہ پانی کے عوض اور پیشاب کھلوانے کی قیمت میں بک جائے اتنی وقت رکھتی ہے کہ انسان اس کی ہوس میں ڈوب جائے اور تکبر اختیار کر لے، اس کی خاطر عوام کا حق مارے اور ان پہ ظلم اور زیادتی کرے؟ ان عالم کی یہ بات سن کے خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. ان کی ہچکی بن گئی اور جسم کانپنے لگا. وہ سختگیر حاکم نہ تھے، نہ ہی عوام پہ ظلم کرتے تھے، لیکن اس واقعے نے ان میں مزید عاجزی اور انکساری پیدا کر دی اور دنیا کی حقیقت اور اقتدار کی اصلیت کھل کے ان کے سامنے ہو گئی. اس دور کے عالم اور درباری اس طرح کے ہوتے تھے، لیکن آج کل کے خوش آمدی اور دوسرے قسم کے درباری ہوا کرتے ہیں جو حکمرانوں کو خراب کرتے ہیں. سامعین کرام، غور طلب امر یہ ہے کہ اگر انسان کا پیشاب یا پخانہ بند ہو جائے تو آئیے ایک چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ایک گند صاف کرنے یا اسے ٹھکانہ لگانے کا کوئی بندوبست نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یقیناً چند ہی دنوں میں پورا گھر کچرے اور بدبو سے بھر جائے گا. جراثیم اور بیماریاں پورے گھر میں داخل ہو جائیں گی اور جلد پورا گھر طرح طرح کی بیماریوں کو شکار ہو کے موت کے منہ میں جا سکتا ہے. یہی حال ہمارے جسم کا ہوگا اگر فضلہ جسم سے وقت پر پابندی کے ساتھ خارج نہ ہو. یوں جسم کے اندر مہلک بیکٹیریا اور وائرس خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور مدافعتی نظام پہ حملہ ور ہو کر اسے تباہ کر دیتے ہیں، پھر جسم کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور انسان موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے. قربان جائیے رب سبحانہ و تعالیٰ کی نقص سے پاک عیب نظام پر جو ہمہ وقت بلا تعطل اپنے کام میں مصروف رہتا ہے. سبحان اللہ. اس نظام پر ہر گھڑی صبح و شام الحمدللہ کہنا تو بنتا ہے، جو ہمیں بیماریوں سے بچا کے صحت اور مطلوبہ طاقت فراہم کرتا ہے، جس سے ہم اپنے معاملات بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا وظیفہ صرف ایک ہی رکھیے اور وہ ہے الحمدللہ کا. صبح شام رات ہر وقت الحمدللہ اور شکر گزاری کرتے رہیے. انسانی جسم میں 12 الگ الگ نظام شامل ہیں اور ان کے افعال ان کے ناموں کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے نظام انہضام، نظام دوران خون، نظام تنفس وغیرہ. یہ نظام زندگی کو برقرار رکھنے والی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں. قلبی نظام خون، دل وغیرہ کو ڈیل کرتا ہے، جبکہ غذائی اجزاء وغیرہ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے جو تمام یہ معاملات دیکھتا ہے، غذائی معاملات دیکھتا ہے، ان کے ہاضمے کا. اعصابی نظام میں دماغ، اعصاب، حسی اعضاء، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ شامل ہوتے ہیں. اسی طرح عمل تنفس کے دوران پھیپھڑوں، منہ، ناک، کان اور گلے وغیرہ کا ایک پرفیکٹ نظام قدرت نے وضع کیا ہوا ہے. کہ الیکٹرک کے فیڈر جب بارش میں بار بار ٹرپ ہوتے ہیں تو یہ نظام کہ الیکٹرک کا نظام ہے، دنیاوی نظام ہے، مگر رب سبحانہ و تعالیٰ کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ عمومی طور پہ لوگ پیدائش سے بڑھاپے تک بغیر کسی تعطل یا رکاوٹ کے سانس لیتے رہتے ہیں. اس نعمت پہ بھی الحمدللہ کہنا بنتا ہے. اور اسی طرح کی تمام نعمتیں جیسے بلا تعطل پرسکون نیند، دوران خون، سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں، اور سب سے بڑھ کے سونگنے کی صلاحیت اگر ختم ہو جائے تو آپ کے کھانے اور خوشبو وغیرہ بے رنگ، بے بو، بے مزہ ہو جائیں. اسی لیے انسان کو ہر جوڑ پہ الحمدللہ اور شکر ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے، دنیا کے انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر لازم ہوتا ہے.
حدیث شریف میں ہے کہ ان جوڑوں کی تعداد بھی ہے کہ انسان کے بدن میں گنتی کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا لازم ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ ایک کمزور اور ضعیف آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد دینا اور اس کا سامان اٹھا کے اسے تھمانا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے، اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ جوڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں جن کے ذریعے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ایک جوڑ میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض جوڑ تو ایسے ہیں اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو سارا جسم معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو اس کو اٹھنا بیٹھنا اور چلنا سخت اذیت کا باعث ہوگا۔ غالب انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان روزانہ 360 صدقے کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان کے سامنے یہ صدقے کچھ بھی نہیں، کیونکہ بالفرض اگر ہر جوڑ کے بدلے 1 روپیہ صدقہ کیا جائے تو اس کی طرح 360 روپے بنتے ہیں، لیکن اگر کسی دن میں کسی ایک عضو میں تکلیف ہو جائے اور چلنا پھرنا دشوار ہو جائے تو وہ آدمی ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ تکلیف سے نجات پائے۔ اس کے باوجود قربان جائیے اس ذات پہ جس نے ان صدقوں کی ادائیگی اتنی آسان فرما دی ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی تھوڑی سی توجہ سے ان صدقوں کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے بہت سے ایسے کام بتلائے ہیں جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقات کی ادائیگی بھی ہو جائے گی بلکہ انسان کے نامہ اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیں گے۔ ان کاموں کا کرنا بہت آسان ہے مگر صرف تھوڑے دھیان کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی فرما دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اگر کوئی شخص دو آدمی کے درمیان انصاف کر دے تو یہ صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتا ہے، یعنی جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لی اس نے تمام کے تمام 360 جوڑوں کا جو واجب ہے وہ پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر انسان 360 جوڑوں پہ پیدا کیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ جوڑوں کی تعداد کے حوالے سے جدید سائنس کی بھی یہی تحقیق ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کی انتہائی قوی دلیل ہے۔ سائنس نے جو بات اپنی لیبارٹری میں موجود ادویات اور وسائل اور اسکینز وغیرہ کے ذریعے آج کی ہے، طویل تحقیقات کے بعد یہی بات 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی لیبارٹری کے سائنسی آلات کے بیان فرما دی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علم ملا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی صدقات اور خیرات کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور اپنے جسم کی اور تمام نعمتوں کی قدر کر کے ان پہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔